السؤال الاول حدیث نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتنے کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من باب صفة إبليس وجنوده. ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، سنو فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سر کا کونا نکلتا ہے. الفتنہ اس کی مکمل تحقیق بیان کیجیے. الفتنہ اس کے اصل معنی آتے ہیں سونے چاندی اور علوہ کو آگ میں پگھلا کر اس کا کھرا گھوٹا معلوم کرنا تاکہ اس کے خالص ہونے نہ ہونے کی حقیقت سامنے آ جائے. اس فتنے کے لفظ کو اس معنی کے اعتبار سے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی انسان کی اندرونی کیفیت کا پتہ چلتا ہے. کیا حدیث مذکور میں جغرافیائی اعتبار سے عصر حاضر کا مشرق مراد ہے؟ نہیں، اس حدیث شریف میں مشرق سے مراد عصر حاضر کا مشرق مراد نہیں ہے، کیونکہ دور حاضر میں یورپ و امریکہ کے لیے مغرب اور اس کے برعکس بر صغیر، جزیرۃ العرب اور دیگر ایشیائی علاقوں کے لیے مشرق کی اصطلاح متعارف ہے. اس سے تو خود مدینہ طیبہ بھی مشرق میں آتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے. لہذا اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے مطلب پیشین گوئی میں وہ مشرق مراد ہے جو مدینہ طیبہ کا مشرق بنتا ہے، اور جسے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لوگ مشرق کی حیثیت سے سمجھتے تھے. بعض روایات میں اس عموم کی تخصیص ہو چکی ہے کہ مشرقی علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خاص عراق ہے. حدیث پاک میں قرن الشیطان سے کیا مراد ہے اور فتنوں کو مشرق کے ساتھ خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حدیث پاک میں قرن الشیطان سے مراد قرن الشمس ہے، یعنی سورج کا اوپر کا کنارہ، کیونکہ کفار سورج کی پرستش کرتے ہیں. یا قرن الشیطان سے مراد بڑا فتنہ ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کو مشرق کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل مشرق پر شیطان کا غلبہ زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. دجال بھی مشرق سے نمودار ہوگا، اور یوں بھی مشرق بڑے بڑے فتنوں کا منبع و سرچشمہ رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ تمام گمراہ فرقے عراق سے پھوٹتے رہے ہیں. مثلا خوارج، شیعہ، رافضی، باطنی، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ وغیرہ تمام گمراہ فرقے یہی کی پیداوار ہے. نیز جمل اور صفین کی خونریز جنگی بھی اسی سرزمین پر ہوئی. السؤال الثاني حدیث نمبر 30. حدیث نمبر 31، درندوں اور جمادات کا کلام کرنا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراق نعله وتخبره فقده بما احدث اهله من بعده. رواه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من باب ما جاء في كلام السباع. ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جنگلی درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لے، آدمی سے اس کے گھوڑے کا ایک سرا کلام نہ کر لے، جوتے کا قسمہ بات نہ کر لے، اور آدمی کی ران اسے یہ بتلا نہ دے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے. السباع کیا ہے؟ اردو تحقیق پیش. السباع یہ جمع ہے،
واحد سبع معنی ہے درندہ. عدبة صوت. عدبت صوت کے معنی ہے کوڑے کا ایک سرا. واحد جمع. عدبت صوت کوڑے کے سرا. صوت یہ واحد ہے, اس کی جمع اصوات آتی ہے اور سیاق بھی آتی ہے. معنی ہے کوڑا اور چمڑے کا کوڑا بھی آتا ہے. حدیث پاک کی تشریح کیجیے. اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے علامات قیامت میں سے درندوں اور جمادات کا کلام کرنا بیان فرمایا ہے. اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ تکلم السباع یعنی جنگلی درندے اور وحشی جانور جیسے شیر, بھیڑیا اور چیر پھاڑ کھانے والے جانور انسانوں سے گفتگو اور بات کریں گے. اسی طرح عدد صوته وشراق نعل یعنی کوڑے کا ایک سرا اور جوتے کا تسمہ آدمی سے بات کرے گا. آدمی کی ران اسے یہ بتلائے گی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے. کیا جنگلی درندے کا انسان سے گفتگو کرنا واقع ہو چکا ہے؟ مدلل بیان کیجیے. جی, حدیث مذکور میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنگلی درندے کا انسان سے کلام کرنا واقع ہو چکا ہے. چنانچہ امام احمد کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے نواحی میں ایک دیہاتی شخص بکریاں چلا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ ہوا اور ایک بکری اٹھا لی, کچل گئی. دیہاتی نے اس کا پیچھا کیا اور بھیڑیے سے بکری چھڑا لی. بھیڑیا دیہاتی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, تم نے اللہ کا رزق مجھ سے چھین لیا ہے. دیہاتی نے کہا, تو عجیب بات کر رہا ہے. بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کھجور کے 2 باغوں میں 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہی ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع فرما رہے ہیں. یہ سن کر دیہاتی نے مدینہ منورہ کا قصد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے سے آگاہ متنبہ کیا. رواہ احمد. السؤال الثالث حدیث نمبر 19. حدیث نمبر 19 خصف, مسخ اور قذف کا ظہور. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون في آخر هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر القبر. رواه ابن ماجه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من باب ما جاء في خصف ومسخ وقذف. ترجمہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کے آخری زمانے میں خصف, مسخ اور قذف کے واقعات ہوں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہمیں نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں, جب فسق و فجور کی اشاعت ہو جائے گی. قذف اور خصف کی لغوی تحقیق کیجیے. خصف یہ مصدر ہے, اسباب ضربہ, خصف یخصف خصفا زمین کا دس جانا. قذف یہ بھی مصدر ہے, اسباب ضربہ, قذف یقذف قذفا پھینکنا, پتھر وغیرہ کا زور سے پھینکنا. حدیث شریف کی وضاحت کیجیے. کئی سالوں سے دنیا کے گوشے گوشے میں زلزلے, سیلاب اور طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. آئے دن کسی نہ کسی سے زمین دھس جانے, فلک بوز عمارتوں کی زمین بوز ہو جانے اور بڑے بڑے شہروں کا سیلابوں اور طوفانوں کی زد میں آ جانے کے واقعات سنائی دیتے ہیں. ان آفات و بلا کی طبعی و فطری وجہ کچھ بھی ہو, لیکن جس چیز سے انکار کی گنجائش نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسانوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. موجودہ دور میں ہم چاروں طرف نظر دوڑائیں تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں خالق و مالک کی نافرمانی دیکھنے میں نہ آ رہی ہو. یہی وہ چیز ہے جس کی پیشین گوئی صادق و مصدوق نبی امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر بحث حدیث میں فرمائی ہے. حدیث شریف سے کیا کیا فوائد اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ اس حدیث شریف سے 6 فوائد اخذ کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1, خصف, مسخ اور قذف کا ظہور علامات قیامت میں سے ہے. نمبر 2,
یہ سزائیں بدکردار، شرابی، کبابی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے باغی لوگوں کو دی جائیں گی۔ نمبر 3، ان سزاؤں کے مستحق بدکردار، شرابی، کبابی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے باغی لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی دی جائے گی جو ان کے گناہ دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں۔ نمبر 4، معاصی کی کثرت و اشاعت غضب خداوندی کی موجب ہے۔ نمبر 5، الاعتبار بالاغلب، دنیاوی جزا و سزا میں غالب طبقے کا اعتبار ہوتا ہے۔ نمبر 6، لوگوں کی شکلوں کا مست ہونا یہ حقیقی ہے، مجازی نہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف پیش کیجیے۔ تعارف راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا نام ہے عائشہ، کنیت ہے ام عبداللہ، آپ کا لقب ہے صدیقہ حمیرہ، آپ کے والد مبارک کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون اور کنیت ام رومان ہے۔ ولادت و نکاح، بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئی، مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر عموماً جبکہ امہات المؤمنین پر خصوصاً کئی وجوہات سے فوقیت حاصل ہے۔ اوصاف و کمالات، آپ میں سخاوت، عبادت، تواضع حد درجے کی تھی، اکثر روزہ رکھتی، ہر سال حج کرتی اور غلاموں کو آزاد کرتی تھی۔ تعداد مرویات، آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 روایات مروی ہے، ان میں سے 174 بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہیں، 54 بخاری شریف میں اور 68 مسلم شریف میں الگ الگ ہے۔ وفات، امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر زمانے میں رمضان سن 58 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں رات کے وقت آپ کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ مصاحب نمبر